اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ 313 میں پائے۔ آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عارف حسین صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ اس بار کا سوال آیا ہے ویور کی طرف سے کہ اہداف امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور امام حسین علیہ السلام میں مشترکات کچھ، آپ اس کی کچھ بیان کریں۔ بالکل جی، انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ ویسے تو اہداف امام حسین ہوں، امام زمانہ ہوں، اہداف امیر المومنین ہوں، تمام تر ائمہ کے اہداف وہی ہیں جو در حقیقت خداوند عالم نے جن اہداف کو دے کر رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، یعنی معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو برقرار کرنا اور ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے عدالتی نظام کو قائم کرنا، یہ ہدف قیام ہے اور ہدف رسول اور رسولوں کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کا بھی یہی ہدف ہے۔ لیکن بالکل ملتا ہے کہ روایات اور الفاظ کی یکسانیت ملتی ہے امام حسین علیہ السلام کے ہدف میں اور امام زمانہ کے ہدف میں۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا ہدف واضح کیا ہے۔ کربلا کی جنگ کے بارے میں لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے دو شہزادوں کے درمیان میں ہوئی، یا مثلا خلافت کا چکر، حکومت کا چکر تھا، یہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی پرانی آپس میں اختلاف تھا، فلاں فلاں، یہ ساری باتیں ہیں البتہ اپنی جگہ پر۔ لیکن جو امام حسین علیہ السلام خود اپنا ہدف واضح کرتے ہیں اور اپنے نکلنے کا مقصد بیان کرتے ہیں، وہ اس وقت کرتے ہیں جب محمد حنفیہ نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں۔ وہاں امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو ایک پورا خط دیا ہے جس میں اپنا جو روڈ میپ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہدف ہے، واضح طور پر آپ نے واضح کیا۔ فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ امام حسین واضح طور پر اپنا ہدف بیان کرتے ہیں، واضح طور پر اپنا مقصد بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی شرارت کے لیے، کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں تو اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد محمد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اب اصلاح جو ہے امت کی اصلاح، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اریدو ان اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت کو زندہ کروں اور ان کے ساتھ اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کروں۔ یعنی در حقیقت آپ کا ہدف بھی وہی ہے کہ بھائی اصلاح امت اور سیرت پیغمبر اکرم کو اجاگر کرنا اور ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب کی سیرت کو بھی زندہ کرنا، یہ ہدف قیام امام حسین علیہ السلام ہے۔ اب اس کو اگر دیکھا جائے ساتھ میں وہ روایات دیکھی جائے کہ جو امام زمانہ کے قیام کے ہدف اور امام زمانہ کے ہدف کو بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا جب قائم آئے گا تو وہ کتاب خدا، سنت رسول، علی ابن ابی طالب کی ولایت اور علی کے دشمنوں سے بیزاری کا پیغام لے کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے چار چیزیں واضح کر دی کہ امام زمانہ کا ہدف کیا ہوگا، کتاب خدا، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا، سنت رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا، علی ابن ابی طالب کی ولایت کی طرف، وہی بات جو وہاں امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ لوگ علی کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں، یہاں امام حسین علیہ السلام ہے جو علی کے نام کو، اور پھر آخر پر امام زمانہ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کو زندہ کریں گے، اور آخری بار یہ ہے کہ علی کے دشمنوں سے بیزاری کا پیغام۔ یہ چار ہدف در حقیقت امام زمانہ کے بھی وہی اہداف ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے بھی اہداف تھے۔ در حقیقت یہ آپس میں اشتراک پایا جاتا ہے، یکسانیت پائی جاتی کہ امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ جو ہدف امام حسین لے کر کربلا میں آئے گے اس کی تکمیل کریں گے امام زمانہ آ کر۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ اہداف میں اشتراک ہے آپ کا، اور یہی دونوں کے مقاصد تھے۔ جی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے چینل کے لیے اختصاص دیا۔ مہربانی، شکریہ۔ یہ تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عارف حسین صاحب۔ امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹریم کو اجازت دیجیے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.